کیا یہ گناہ تمہارے گھر میں تو نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گناہ کرنے والے کے گھر دولت کبھی نہیں آیا کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 5 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسا گناہ سخت نفرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن میرا حوصلہ افزائی ہو جائے گا۔ آج آپ کسی کا بھلا کریں گے تو کل آپ کا بھی کوئی بھلا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسروں کو منافع رکھ کر دیتا ہے، رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نیا مکان میں نے خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کر کہنے لگا، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے یہ مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اسی طرح میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا؟ کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے بڑا عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ تو بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی نہیں لوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، یعنی تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی ہے، نماز ادا کرتی ہے، باپردہ رہتی ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گے جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بری عورت آئی جس نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر وصال کر گئے ہیں، میں ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کھود کر دیکھو۔ ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر آئی ہوں، یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچ کے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی، قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بری عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک قبر کے اندر سونے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔
اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کر کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بڑھیا نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا اور اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا کرتا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بری سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس قبر میں کھڑے ہوئے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنا پڑی ہے۔ روز محشر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمان اور زمین پر موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کافر لوگوں کا بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے اس پر جادو کروانا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے، جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہو جانا، کسی کو رلا کر خود خوش ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت سے سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق بھی چھین لیتا ہے۔